بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا آیت اللہ العظمیٰ و زوجت آیت اللہ الکبریٰ محافظۃ التوحید و ناشرۃ بولایت امیر المؤمنین السیدہ فاطمۃ الزہراء لعن اللہ تعالی علی اعدائہم و منکر عصمتہم اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ آقازادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر اہل خانہ کے اور حاضرین کے نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ اہل خانہ کے خانوادہ کے جتنے مرحومین ہیں بالخصوص برادر فدرس کے والد محترم سید جعفر ترمذی صاحب، اس کے علاوہ آپ حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں شہدائے ملت جعفریہ ہیں یا وہ مومنین جن کے پیچھے اب دعا کرنے والا کوئی وارث کی صورت میں موجود نہیں، اس ذکر کا جتنا بھی احسال ہو ہم ان کی روحوں کو کرتے ہیں۔ میرا مالک ان کو مغفرت فرمائے اور انہیں قبر میں زیارت امیر المومنین نصیب فرمائے۔ بروز قیامت اٹھیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت اور لوائے الحمد کا سایہ نصیب فرمائے۔ پوری دنیا میں شیعت جہاں جہاں مشکلات میں ہے میرے مالک علی ولی اللہ کا اقرار کرنے والوں کا بول بالا فرمائے، وارث کے ظہور میں جلدی فرمائے، مشن سے مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں اور امیر المومنین کے پیروکاروں میں فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے جتنا ممکن ہو سکے اتنا بلند و تلاوت فرمائے۔ پھر بھی بلند آواز سے سلام۔ اجازت ہے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے مقدس ترین کلام سے ایک ایسی شعرا آفاق آیت تلاوت کی ہے جسے ہر مسلمان اپنی زندگی میں بار بار سنتا ہے۔ اس آیت کو آیت درود بھی کہتے ہیں، اس آیت کو آیت صلوات بھی کہتے ہیں۔ بڑی مشہور و معروف آیت ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں محمد والے یا ایھا الذین آمنوا، اور اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے صلو علیہ، تم بھی ان پہ درود پڑھو وسلموا تسلیما۔ اس آیت کا جو موضوع جو اللہ پیغام پہنچانا چاہتا تھا اس پیغام کو امت نے وصول نہیں کیا۔ اس آیت کو صرف یہاں تک روک دیا گیا کہ اس آیت میں اللہ نے نبی اور نبی کی اولاد پہ درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، خانوادہ اہل بیت پہ درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ درود جہاں پڑھنے کا حکم دیا تھا وہ آیت کا پہلا حصہ ہے۔ آیت کا دوسرا حصہ جو تھا وہ اصل مخصوص تھا وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، انہیں ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ ان پہ صرف درود نہ پڑھا جائے، انہیں تسلیم کیا، صرف ان کی عزت نہ کی جائے، ان کے حق کو تسلیم کیا۔ اب یہاں تمام شیعہ سنی مفسرین نے لکھا کہ اس آیت کے اس میں ہر امتی پہ واجب ہے کہ وہ ان پہ درود پڑھے۔ صرف درود پڑھنے سے کیا آیت کا حق ادا ہو جائے گا؟ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، انہیں تسلیم، اور کیسے تسلیم کرنا ہے؟ اپنی مرضی سے نہیں،
جیسا تسلیم کرنے کا حق. میں ابتدا میں ہی جملہ بالکل کھول دیتا ہوں تاکہ زیادہ وضاحت نہ کرنی پڑے. ایک لفظ ہوتا ہے تحقیق، ایک ہوتا ہے تسلیم. تحقیق ہوتی ہے غیر معصوم کی بات، تحقیق ہوتی ہے گنہگار کی بات، تحقیق ہوتی ہے بشر کی بات. جہاں قسمت ہو وہاں تحقیق نہیں ہوتی، وہاں صرف تسلیم. تحقیق ہوتی ہے بندوں کی بات، حجت کی بات کی تحقیق نہیں ہوتی، اسے صرف تسلیم کیا جاتا. ذہن مل گئے، اگلی سطر پہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ کتنے لوگ اس سفر میں میرے ہم سفر بنیں گے. آج سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے جن پہ تحقیق ہونی چاہیے تھی انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے، اور جنہیں تسلیم کیا جانا تھا ان پہ تحقیق. آل محمد پہ تسلیم ہے، تحقیق میں نے قرآن کی آیت نص دی ہے کہ اللہ نے کہا انہیں تسلیم کرو، ان پہ تحقیق نہ کرو. ان کے معجزات پہ تحقیق نہیں ہو سکتی، ان کے فضائل پہ تحقیق نہیں ہو سکتی، انہیں صرف تسلیم کرو. اللہ کو تسلیم کرو، تحقیق نہیں کرنی. کہاں ہے، کیسا ہے، تحقیق نہیں، صرف تسلیم. اسی تسلیم کو اسلام کہتے ہیں. ہم نے اللہ کو تسلیم کر لیا، ہم نے بغیر دیکھے جنت تسلیم کر لی، بغیر دیکھے جہنم تسلیم کر لی، بغیر دیکھے فرشتہ تسلیم کر لیا. یہ سارا مذہب اسلام تسلیم پہ کھڑا ہے، تحقیق پہ نہیں کھڑا. قرآن بائے بسم اللہ سے شروع کرو، سینے والناس تک جاؤ، تسلیم ہے، تحقیق نہیں. میں نے آج تک نہیں دیکھا اتنا جدید دور آنے کے بعد بھی کسی بندے نے کہا ہو کہ آئیں ذرا قرآن کی آیتوں پہ تحقیق کریں. کہیں تحقیقی سیمینار ہو رہا ہو، کہیں تحقیقی کانفرنس ہو رہی ہو، کہیں قرآن کی آیتوں کو پرکھا جا رہا ہے. قرآن جو کہے تسلیم. اب اسی مجمع میں سے اگر کوئی بندہ ذہن میں سوال لے کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی ہے ہی نہیں جس پہ تحقیق نہیں ہو سکتی. میں طالب علم ہوں، میں امام حسین کا ادنا سا نوکر ہوں، ان گنت آیات میں قرآن میں سے ایسی نکال سکتا ہوں جسے آج بھی عقل انسانی مان نہیں رہی، لیکن قرآن کے اندر ہونے کی وجہ سے انہیں تسلیم کیا جاتا. یعنی کہ وہ بات عقل سے باہر ہے، اسے عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن ماننا اس لیے پڑ رہا ہے کہ وہ قرآن کے اندر. آپ کہیں کون سی؟ چلے میں بتا دوں. حضرت آدم بغیر ماں باپ کے دنیا میں کیسے آئے؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم. پہاڑوں کے اوپر پانی تھا اور نوح کا سفینہ تیرتا تھا، تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنی. موسیٰ کا عصا دریا میں رستہ کیسے بنا گیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنی. ابراہیم نارے نمرود میں گیا اور آگ ٹھنڈی کیسے ہو گئی؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے. جناب اسماعیل چھری کے نیچے سے زندہ کیسے نکلا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے. اصحاب کہف آج تک زندہ کیسے ہیں؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے. یونس 40 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ کیسے رکھے؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے. حضرت یعقوب کو یوسف کے کرتے سے آنکھیں کیسے مل گئی؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے. عیسیٰ ٹھوکر سے مردے کو زندہ کیسے کرتے تھے؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے. نبی کے ہاتھ کے پتھر کیسے بولے تھے؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے. انگلی کے اشارے سے چاند اور ٹکڑے کیسے ہو گیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے. تو صاحبان اگر قرآن کی آیتوں پہ تحقیق نہیں ہوتی تو پھر یہ بھی تحقیق نہیں ہونی کہ علی 40 جگہوں پہ کیسے چلے گئے، عثمان راحت پہ بیٹے کیسے، امیر المومنین نے مردے کو زندہ کیسے کر دیا، علی نے سورج کو کیسے پلٹا دیا. اگر قرآن کی آیات میں تحقیق نہیں ہے تو پھر علی کے فضائل میں بھی تحقیق. آپ کہتے ہیں جی ہمیں یہ فضائل سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر قرآن کی آیت بھی تو سمجھ میں نہیں آ رہی، اسے کیوں تسلیم کیا جائے؟ اگر قرآن کی آیت سمجھ میں نہ آنے کے باوجود تسلیم کی جا رہی ہے تو پھر وار سے قرآن کا فضائل بھی بغیر سمجھ کی آیت تسلیم کرنا پڑتا. قرآن تسلیم کیا جا رہا ہے تو وار سے قرآن کے فضائل بھی تسلیم کیا. قرآن کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی قدرت کی نتیجے ہے.
یہ جتنے میں نے واقعات پڑھے ہیں، واقعات میں مسلمانوں کے پاس کوئی دلیل نہیں. ہم آخر میں کیا دلیل دیں گے؟ وہ اللہ قادر جو ہے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اگر قرآن کے یہ واقعات علی اللہ کی قدرت کے نتیجے ہیں تو پھر امیر المومنین کے فضائل علی کی ولایت کے نتیجے ہیں. اگر اللہ قادر مطلق ہو کے جو چاہے کر سکتا ہے تو پھر امیر المومنین بھی ولی مطلق ہونے کی نصیحت سے. قرآن کی آیات تحقیق پہ مبنی نہیں، تسلیم پہ مبنی ہے. اللہ کی وحدانیت، خدا کی توحید تحقیق پہ مبنی نہیں، تسلیم پہ مبنی ہے. رسول کی رسالت تحقیق پہ مبنی نہیں، تسلیم. پورا مذہب اسلام اٹھا کے دیکھیں، صرف تسلیم. رسول نے کہا اللہ ہے. کتنا مشکل دور تھا یہ ان لوگوں کے درمیان اللہ منوانا جس دور میں ہر گھر میں کئی خدا تھے. رسول نے کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے انسانوں کہو اللہ ایک ہے. آج ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کو چھیڑنے کی، ہمیں تو اپنے مذہب پہ رہنا چاہیے. تو یہ کام سب سے پہلے رسول اکرم کو کرنا چاہیے. وہ کہتے تم اپنے بتوں کو بھی پوچھو، میرے خدا کو. کیا اتحاد رسول نہیں سمجھتے؟ رسول نے کیا کہا کہ اپنے بتوں کی بھی عزت کرو اور میرے اللہ کو بھی مان لو. رسول نے کہا پہلے لا کہو، نہیں پہلے کہو. ہاں بات نہیں. انہوں نے کہا، اور یہ ہسٹری اٹھا کے دیکھے، عرب کے مشرکوں نے، مکہ کے کافروں نے آ کے رسول سے کہا تھا دیکھ اگر تو چاہتا ہے نا تیرا خدا مانے تو ہم تیرا خدا مانیں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جہاں ہم اتنے خدا مان رہے ہیں وہاں تیرا بھی ایک مان لیں گے، اور تیرا خدا ماننے کے لیے ہمیں آسانی بھی ہے کہ تیرا تو نظر بھی نہیں آتا، تو ہم تیرے خدا کو مان لیں گے، لیکن تو ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے. رسول نے کہا نہیں، یہ میرے مذہب کا اصول ہی نہیں ہے. میرے مذہب کا اصول یہ ہے جھوٹے پہ لعنت پہلے کی جاتی ہے، سچے کو بعد میں منوانا. کیا کہا تھا رسول اکرم نے کہ ٹھیک ہے تو اپنے خداؤں کو مانو. رسول نے کہا نہیں، میں انکار کروں گا، تمہارے خداؤں کا انکار پہلے کروں گا. یہ جھوٹے ہیں، یہ سچا ہے. عرب دشمن کس بنیاد پہ ہوا تھا؟ اس بنیاد پہ نہیں ہوا تھا کہ یہ اپنا اللہ منوا رہا ہے، اس بنیاد پہ ہوا تھا یہ ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے. میں جملہ پھر دہرانے لگا. عرب مکہ نبی کا دشمن اس بات پہ نہیں ہوا تھا کہ یہ اپنا اللہ منوا رہا ہے، اس بات میں دشمن ہوا تھا کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے. کفر کا مزاج آج بھی ایسا ہی ہے. وہ کہتے ہیں سچا ماننے میں کوئی حد نہیں، ہمارے جھوٹوں پہ لعنت نہیں کرنی. پلانت بنو بھیا کے سارے گھرانے. اب کیا کہا رسول اکرم نے کہ یہ کہا کہ تم میرے خدا کو مانو اور اپنے خدا کو مانو. فرمایا نہیں، تمہارے خداؤں کو پہلے برا کہا جائے گا، انکار پہلے کیا جائے گا، اقرار بعد میں کیا جائے گا. آج بندے کہتے ہیں تبرہ کہاں سے آیا؟ اسلام کی ابتدا تبرہ سے. اگر آپ نے تبرہ چھوڑنا ہے تو پھر لا کہنا چھوڑیں. لا تبرہ ہے، لا کوئی نہیں الا اللہ. جہاں اپنا سچا منوانا ہو وہاں جھوٹوں کا انکار پہلے چاہیے. اب رسول نے اللہ منوایا تو کسی بات صرف تسلیم کرو. میں نے دکھانا نہیں ہے، کوئی اللہ تمہیں دکھائی نہیں دے گا، تسلیم کرو. کیسے تسلیم کرے؟ فرمایا میری زبان پہ یقین کرو. انہوں نے کہا اللہ ہے. رسول نے ایسی سچی زبان سے اللہ منوایا. انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا ہے کہ وہ ہے؟ فرمایا اشہد ان لا الہ، میں گواہی دے رہا ہوں کہ وہ ہے. انہوں نے کہا اگر تو گواہی دے رہا تو پھر ہم بھی گواہی دے رہے. کسی نے اللہ دیکھا نہیں، ان کے کہنے پہ گواہی دے رہا. آج جتنے مسلمان اشہد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں. بھئی گواہی کس بات پہ دے رہے ہیں؟ جب آپ نے دیکھا ہی. اہل علم تشریف فرما ہے آپ گواہی کی پہلی تعریف تو اٹھائیں، الشہید ہوا حاضر علی الشہر.
گواہ وہ ہوتا ہے جو شے پہ حاضر ہو. سبحان اللہ. جب آپ نے اللہ دیکھا ہی نہیں تو پھر گواہی کیسے دی؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے تو آپ نے کہا ہے. تو جن کے کہنے پہ اللہ کی گواہی دے دی ان کی اپنی گواہی باطل کیسے ہو گئی؟ آپ نے اللہ دیکھا نہیں، آپ نے ان کے کہنے پہ گواہی دی. انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں، اس کے بعد والے دور نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں، اس سے اگلے دور نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں، 2020 میں ہم نے کہا ہم. یہ گواہی سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے ان کی ہے چلتی چلتی ہم تک آئی. جو بندے پورا موضوع سن رہے ہیں انہوں نے لا کہا نہیں اور اس کے لیے ہے کہا. ان کی ہے کا نام اسلام ہے، ان کی نہیں کا نام تو برا ہے. پورا دین ان کی 2 لفظوں میں ہے، نہیں ہے. بس اس نہیں اور ہے کو ہم شیعہ آسان لفظوں میں تبرہ اور تولا کہتے ہیں. رسول نے کہا اللہ ہے، سب نے کہا ہے، سب نے گواہی دی. کس بات پہ گواہی دی؟ ان کے کہنے کی وجہ سے. انہوں نے کہہ دیا ہے، زبانیں اتنی سچی تھی کہ لوگوں کو ماننا، کیونکہ زمین پہ سورج نہیں آتا، سورج کی کرنیں آتی. کرنیں سورج نہیں، سورج کا اثر ہے. 14 اللہ نہیں، اللہ کا اثر. جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جاتا، بغیر 14 کے اللہ بھی پہچانا. انہوں کا ہے تو ہے. اب اللہ صرف تسلیم پہ، بات پہلی طے ہو گئی. توحید صرف تسلیم پہ، تحقیق پہ نہیں. دیکھا نہیں، سنائے نہیں دیا، بولا وہ کسی سے نہیں، اس کو چکھا کسی نے نہیں، نہ وہ خوشبو میں ہے، نہ وہ ذائقے میں ہے، نہ وہ کلام میں ہے، وہ کہیں بھی نہیں. بس مان لیا ہے. کس وجہ سے مان لیا؟ ان کی وجہ سے. انہوں نے کہا تسلیم کرو، ہم نے تسلیم کیا. جتنے بہترین خطبات توحید میں امیر المومنین نے دیے، اب ناج البلاغہ اٹھا کر دیکھیں، بڑی خوبصورت گفتگو توحید میں یہی دیکھی. ہمیں فخر ہے کہ ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں سیکھی. ہم نے توحید علی جیسے، شہنشاہ علی جیسے کیا بہترین خطبات دیے ہیں. ایک شخص نے پوچھا یا علی اللہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا وہ اس آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا. اس نے کہا وہ اتنا دور ہے کہ نظر نہیں آتا، کیونکہ 2 وجہوں سے چیزیں نظر نہیں آتی. دور ہونے، دسترس میں نہیں، وہ اتنا دور ہے کہ وہ نظر نہیں آتا. کیا کہنے امیر المومنین، کہاں سے لائے گی دنیا علی جیسا امام؟ فرمایا وہ اپنے دور ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا، وہ اپنے قریب ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا. کیسے نظر نہیں آ رہا؟ فرمایا اس کا قرب اسے دکھائی نہیں دیتا، اس کا کمال قرب اسے غائب کیا. یہ بات مشکل ہو گئی ہے تو میں اسے ایک مثال کے ذریعے سے آسان کر دیتا ہوں. یہ ہاتھ میری آنکھ سے دور ہے، مجھے دکھائی دے رہا، اب دور ہے دکھائی دے رہا، اب دور ہے دکھائی دے رہا، اب دور ہے دکھائی دے رہا، اب دکھائی دے رہا. اللہ فاصلے میں ہے ہی. اگر ہم اللہ کو فاصلے میں مانیں گے تو آج جو بندے توحید 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 کر رہے ہیں، پہلے توحید پہ گفتگو تو کرو، ڈیبیٹ کرو ہم سے توحید پہ. ان کے علاوہ توحید دکھاؤ تو صحیح کہیں. توحید سے توسل کرنے کے لیے انہی کے پاس آنا پڑے گا. ان سے بہتر تمہیں توحید کا پتہ کوئی دے نہیں سکتا. اللہ آسمانوں پہ ہے تو زمینوں پہ کون؟ اللہ زمینوں پہ ہے تو آسمانوں پہ کون؟ اگر وہ ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے تو پھر اسے جمود ماننا پڑے گا. اگر وہ حرکت میں ہے تو اسے تغیر میں ماننا پڑے گا. نہ وہ جامد ہے، نہ وہ تغیر میں ہے، نہ وہ حرکت کرتا ہے، نہ وہ کسی ایک جگہ پہ رکا ہے، تو پھر وہ ہے کہاں؟ امیر المومنین نے کیا کہنے دعائے معرفت جس کو پڑھنے کا سب سے زیادہ حکم ہے، اللہم اعرفنی نفسک، میرے اللہ مجھے میرے نفس کی معرفت کرا. ایک شخص نے امیر المومنین سے پوچھا اللہ کو کہاں سے ڈھونڈے؟ فرمایا پہلے خود کو ڈھونڈ. جب تو اپنے آپ کو تلاش کر لے تو سمجھ کے تو نے اپنے خدا کو تلاش کر لے. مثلا میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آصف میرا نام ہے، میری ذات نہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کہاں ہیں تو میں کہوں گا یہ میرا وجود ہے، میں نہیں. میرا جسم
تو جس کا جسم ہے وہ کہاں ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ کی بات ہوگی تو آپ پریشان ہوں. میرا وجود، میرا کہا ہے نا، میرا وجود، یہ جو جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس کا وجود وہ ہے. یہ میرا چہرہ، میری آنکھیں، میرے ہاتھ، میرے کان، وہ جس کا سب کچھ ہے وہ کہاں؟ تو آپ کہیں گے وہ آپ کے اندر ہے، تو وہ میری روح ہے. وہ بھی روح کسی کی، میری روح ہے. وہ جس کی روح ہے وہ کہاں ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو اس کی ذات کے اندر گم کر کے بتا دیا ہے کہ جب تجھے تو ہی نہیں مل رہا. اب بات تحقیق اور تسلیم پہ ہو رہی ہے. اللہ کو صرف تسلیم کرنا ہے، اسے ڈھونڈنا نہیں، اسے تسلیم کرنا. انہوں نے کہہ دیا ہے تو ہم نے کہہ دیا ہے. بات رسالت پہ آ گئے. رسالت پہ تحقیق نہیں کرنی، نبی کی بات کو تسلیم کرنا. نبی جو کہے اسے تسلیم کرنا. اللہ ہے تسلیم کرو، جنت ہے تسلیم کرو، فرشتہ ہے تسلیم کرو. اتنا تسلیم کرو، اتنا تسلیم کرو کہ لمحے کے برابر بھی شک نبی کی بات پہ نہیں آنا چاہیے. حیات الحیوان کتاب ہے، آپ نے علی دومیری کی لکھی ہے، جامعۃ الازہر مصر سے چھپی ہوئی ہے. اس کتاب کا مشہور واقعہ ہے کہ رسالت امام مدینہ کا بازار میں تھے اور ایک عربی گھوڑا بیچنے کے لیے بازار میں کھڑا تھا. رسالت امام اس کے پاس رکے، اسے پوچھا کہ کیوں آئے ہیں مدینے میں؟ اس نے کہا گھوڑے کی فروخت کے لیے. رسالت امام نے گھوڑے کو دیکھا، اس سے کہا کہ کیا تو مجھے بیچے گا؟ عربی نے قیمت بتائی. رسالت امام نے کہا کہ میں اپنے حجرے سے وہ دینار لے کے آتا ہوں، اب میرے حجرے میں وہ دینار تیری ملکیت اور تیرے ہاتھ میں یہ گھوڑا میری ملکیت. رسالت امام دینار لینے کے لیے گئے. وہ عربی تھا، وہ کلمہ نبی کا پڑھتا نہیں تھا. چند لوگ وہاں سے گزرے، انہوں نے کھڑا عربی دیکھا. عربوں میں گھوڑا ہر شخص کی کمزوری تھی. انہوں نے گزرتے گزرتے پوچھا کہ گھوڑا بیچنے آیا؟ اسے کہا آیا تو بیچنے تھا لیکن پکڑ لیا. انہوں نے گزرتے گزرتے پوچھا کہ مدینے میں کس نے خریدا ہے یہ گھوڑا؟ تو انہوں نے کہا تمہارے رسول نے. جب کہا تمہارے رسول میں، تو جاتے ہوئے قدم ان کے واپس آئے. انہوں نے کہا ضرور اس گھوڑے میں کوئی شفت ہے، رسول نے اسے خرید لیا تو کوئی خاصیت تو اس میں ہے کہ وہ عیب والی چیز کو تو وہ لے نہیں سکتا، ضرور اس میں کچھ ہے. انہوں نے کہا کتنے میں تیرا سودا طے پایا؟ اس نے سودا بتایا، رقم بتائی. انہوں نے کہا اگر اس سے زیادہ ہم دیں تو کیا تو ہمیں بیچ سکتا ہے؟ وہ عربی تھا، جاہلیت کا دور تھا، کلمہ و نبی کا پڑھتا نہیں تھا، عزت رسول سے واقف نہیں تھا. اس نے کہا مجھے دینار سے غرض ہے، تم قیمت بڑھاؤ میں تمہیں دے دیتا ہوں. انہوں نے دینار بڑھائے، وہ گھوڑا لے کے چلے گئے. یہ دینار گن رہا تھا یا رسول؟ گفتگو ہو رہی ہے تسلیم. رسالت امام پہنچے. رسالت امام نے پوچھا اے عربی تیرے پاس وہ جو گھوڑا میری ملکیت تھا کدھر ہے؟ اس نے دیکھ کے کہا اے مسلمانوں کا پیغمبر، تیرے پاس کوئی گواہ ہے کہ تو نے مجھ سے اس گھوڑے کی قیمت طے کی تھی؟ رسالت امام بھی خاموش تھے اور اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے. یا بازار میں بلال حبشی آ گئے، مؤذن ولایت امیر المومنین. سرکار نے بلال نے کھڑے ہوئے رسول کو دیکھا، قدموں پہ ہاتھ رکھے، میں آپ پہ قربان. کیوں کھڑے ہیں یہاں پہ؟ فرمایا گھوڑا خریدا تھا عربی سے، میں دینار لینے گیا، اسے کسی اور کے ہاتھ بیچ دیا اور اب یہ مجھ سے گواہ مانگ رہا ہے. رسالت امام نے جملہ کہا. بلال حبشی نے اس کی طرف دیکھا، کیوں نہیں گھوڑا دیا تم نے؟ اس نے کہا کوئی گواہی نہیں ہے کہ میں نے ان کے ساتھ سودا طے کیا تھا. بلال کہتا میں گواہی دیتا ہوں، یہ گھوڑا میرے نبی نے خریدا تھا. اس نے رسول کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا میں نے مسلمانوں کا پیغمبر تیرا کلمہ نہیں پڑھا لیکن تیرے عدل کے قصے بڑے مشہور ہیں. آپ خود بتائیے کہ جب آپ کا اور میرا سودا ہو رہا تھا تو آپ کا یہ حبشی غلام تو تھا ہی نہیں، تو اس نے گواہی کیسے دے دی؟ رسول نے بلال کی طرف دیکھا، بلال جب تو تھا نہیں تو نے گواہی کیسے دی؟ قدموں پہ ہاتھ رکھے آپ نے کہا اللہ ہے، میں نے دیکھا تھا. آپ کے کہنے پہ میں نہ دیکھا اللہ تسلیم کر سکتا ہوں، تو یہ بھی آپ نے کہا ہے کہ گھوڑا میں نے خریدا تھا، تو میں تسلیم سے نکل کے کافر ہوں. انگنت واقعات ایسے ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کیا کہا امیر المومنین سے، یا علی میرے بستر پہ سو جائیے، اور نہ سونے والا سو گیا. جو کبھی نہیں سوتا تھا وہ سو گیا. کس وجہ سے سویا؟ رسول کو تسلیم کروانے کے. اس کا مطلب ہے اللہ کی توحید تسلیم کرنی پڑے گی، نبی کی نبوت تسلیم کرنی پڑے گی. آپ آؤ، امیر المومنین کو ولایت کو تسلیم کرنا پڑے گا.
اب اگر توحید پہ تحقیق نہیں ہے، نبوت پہ تحقیق نہیں ہے، تو میرے صاحبان پھر ولایت پہ تحقیق نہیں ہے۔ اگر آپ اس بات پہ تحقیق نہیں کرتے کہ آپ کو کسی عالم دین سے یہ پوچھنا چاہیے کہ اللہ کے ہونے کی دلیل دیجیے۔ مجھے آج تک کوئی ایسا پڑھا لکھا شخص نہیں ملا جو کسی عالم دین کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہو کہ مجھے نبی کی نبوت پہ دلیل دیجیے۔ وہ سید الانبیاء کیسے بن گئے، وہ سردار الانبیاء کیسے بن گئے، وہ سارے نبیوں کے سردار کیسے ہیں؟ جب اس پہ تحقیق نہیں ہو رہی تو پھر یہ تحقیق کہاں سے چل رہی ہے؟ یہ کون تحقیق کر رہا ہے کہ امیر المومنین کی ولایت پہ تحقیق ہونی چاہیے؟ اگر آپ نے امیر المومنین کی ولایت پہ تحقیق کرنی ہے تو پہلے خم غدیر پہ آ کے دیکھیے کہ تحقیق کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جو ایک اٹھا تھا وہ تحقیق کا سوال کرنے کے لیے اٹھا، اور یقین کیجئے اس کا سوال مبنی پر تحقیق ہے۔ اسے قطعاً یہ نہیں کہا کہ میں علی کو آپ کا بھائی نہیں مانتا، میں علی کو آپ کا چچا زاد نہیں سمجھتا، میں علی کو حسنین کا باپ نہیں سمجھتا، میں امیر المومنین کو فاتح خیبر نہیں سمجھتا۔ اس نے کہا سب کچھ سمجھوں گا علی کو، لیکن میں تجھے ولی نہیں مانتا۔ پھر میں کیوں نہیں مانتا؟ اس نے کہا مجھے تحقیق کرنی ہے کہ یہ وعدہ تیری طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے۔ ابھی اتنا کہنا تھا، یہاں آسمان سے پتھر آیا، اس کے سر پہ اللہ کے خدا نے کہا جیسے میری توحید کو تسلیم کرنا پڑے گا ایسے ہی علی کی ولایت کو تسلیم کرنا۔ امیر المومنین کی ولایت میں تحقیق نہیں، اسے تسلیم کیا۔ بحث ہو رہی ہے، گھر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ بحث ہو رہی ہے، بالکل ولایت کے لغوی اصطلاحی معنوں کو سمجھنے کے باوجود تحقیق ہو رہی ہے۔ دیکھیں جی ہم علی کو کیا مانتے ہیں۔ بحث کس بات پہ ہو رہی ہے؟ جھگڑے ختم کرتے ہیں نا جی۔ پڑھے لکھے لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے، بغیر گالم گلوچ کے، بغیر گالی اور گولی کے بھی تو مسائل حل ہو ہی جاتے ہیں۔ بتاتے ہیں بات کی جانو تو میں اس پہ اگر آپ کہیں کہ جی اس پہ آپ دلائل دیں، اس پہ کتابوں کے حوالے دیں، اس پہ یہ دیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ انسان کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ دلیل سے ہوئی تھی۔ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ انسان جتنا دلیل سے جلدی مان جاتا ہے تو دلائل دے لیتے ہیں، دلائل پہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریفرنس چاہیے، حوالہ جات چاہیے تو وہ تو انگنت ہے، وہ دیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر دلیل پہ آئے تو دلیل ایک بڑی آسان، بڑی سادہ سا فارمولہ لگا کے وہ دلیل دے۔ دلیل یہ ہے کہ بحث کس بات پہ ہو رہی ہے کہ امیر المومنین واجب ہے یا ولایت یعنی مستحب ہے۔ جھگڑا نہیں، بڑی کھل کے بات کر لیتے ہیں، بڑی کھل کے بات کر لیتے ہیں، اس بات پہ بحث نہیں کرنا۔ واجب ہے مستحب، واجب ہے مستحب، تو اس سے پہلے مسائل سے آگاہی کر لیتے ہیں، علماء کرام سے مشورہ کر لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ واجب کی تعریف کیا ہے۔ واجب شریعت میں اس عمل کو کہتے ہیں جس کے بجا لانے سے نیکیوں میں اضافہ ہو، اور اس کو چھوڑ دینے سے اللہ کی طرف سے پوچھا بھی جائے اور عذاب بھی۔ مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے بجا لانے سے نیکیوں میں اضافہ ہو اور اس کے چھوڑ دینے سے سوال نہ پوچھا جائے۔ یہ بڑی آسان سی تعریف ہے، بڑی آسان۔ اس کو میں نے شرعی الفاظ میں بیان نہیں کیا، سادہ لفظوں میں بیان۔ واجب اسے کہتے ہیں جس کا بجا لانا، مثلا فجر کی نماز کی واجب رکعتیں 2 ہیں، یہ واجب ہے۔ آپ نوافل پڑھتے ہیں تو یہ مستحب ہے، نوافل پڑھیں گے تو نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، چھوڑ دیں گے تو نوافل کے چھوڑنے کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، واجب کے چھوڑنے کا سوال کیا۔ رمضان کے روزے واجب ہیں، اس کے چھوڑنے سے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ شعبان میں روزے رکھیں تو یہ مستحب ہے، رکھ لیں گے تو نیکیوں میں اضافہ ہوگا، چھوڑ دیں گے تو پوچھا نہیں جائے گا۔ واجب کے ترک کرنے سے عذاب آتا ہے، مستحب کے ترک کرنے سے عذاب نہیں آتا۔ دو علموں کے درمیان بیٹھا ہوں، مہمان سمجھ لو، بھائی سمجھ لو، نوکر سمجھ لو، اگر علی کی ولایت مستحب تھی تو غدیر میں حارث پہ عذاب کیوں آیا تھا؟ کہہ دینا چاہیے تھا کہ اگر تو علی کو ولی مانتا تو مان، نہیں مانتا، اگر توحید پہ نہ ماننے کا تصور نہیں، نبوت پہ نہ ماننے کا تصور نہیں، تو صحابان پہ ولایت پہ نہ ماننے کا تصور نہیں۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ اس کی دلیل ہے، اور پوری دنیا اٹھا کے دیکھ لو، دعوے کے لیے 2 گواہ ہونے ضروری ہیں۔ لا الہ الا اللہ دلیل نہیں، دعویٰ ہے، اس کے لیے 2 گواہ ہونے چاہیے۔
آپ اللہ میں ایک گواہی نہ دیں، آپ اللہ کے لیے دو گواہیاں لے کے جائیں، ایک محمد کی رسالت کی اور ایک علی کی۔ علی اور ولی اللہ چھوڑنے سے علی کا نقصان نہیں ہو رہا، توحید خطرے میں جا رہی ہے۔ ولایت علی کا انکار کرنے کی وجہ سے کہیں انکار توحید تو نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے تسلیم، توحید تسلیم، نبوت تسلیم، ولایت تسلیم۔ اس سے آگے چلیں کیونکہ گفتگو تولا اور تبرہ پہ ہو رہی تھی، تو جناب سیدہ جب دربار میں گئی تھی تو اب جناب سیدہ نے جب کہہ دیا تھا کہ فدق میرا ہے، تو سیدہ کے دعوے پہ تحقیق نہیں ہونی تھی۔ صحابان قریب سیدہ کا دعویٰ مبنی پر صداقت تھا۔ بحث اس بات پہ ہو رہی ہے کہ جی پوچھا گیا کہاں سے آیا تھا، نبیوں کا ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ بعد میں سوال کریں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ بطول کے سوال پہ تحقیق بنتی نہیں تھی۔ کہہ دیا تھا میرا ہے، تو اب اسے تسلیم کرنا۔ جتنی انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ میں ڈیبیٹ دیکھ رہا ہوں وہ کس بات پہ ہو رہی ہے؟ وہ اس بات پہ ہو رہی ہے کہ نبی تو حدیث دربار سے لے کے آج تک کا مولوی ایک ہی دلیل دے رہا ہے، دربار میں بھی یہی دلیل دی گئی، آج تک مولوی یہی دلیل دے رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی حدیث کہہ کے گئے تھے کہ ہم گروہ انبیاء جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ترکہ ہوتا ہے، اس میں کوئی وراثت نہیں ہوتی، اس میں امت کا حق ہوتا ہے، وہ صدقہ، وہ ترکہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ترکہ نہیں ہے، وہ صرف صدقہ ہے، اور صدقہ صرف امت کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس بات میں بحث ہو رہی ہے کہ یہ نبی کی میراث تھی فدق۔ تو اس کے لیے میں بڑا آسان سا فارمولہ آپ کے دوں، میراث تب ہوتی ہے اگر والدین مر جائیں اور پیچھے اولاد میں برابر تقسیم کی جائے، وہ میراث ہوتی ہے۔ لیکن اگر والدین زندگی میں اپنی اولاد میں سے کسی کو لکھ کے دے جائیں تو پھر وہ میراث نہیں ہوتی، وہ حق۔ نبی فدق زندگی میں لکھ کے دے گئے، فدق زہرا کی میراث نہیں، سیدہ کی حق اور میراث۔ دربار میں میراث کا جھگڑا نہیں تھا، سیدہ کی حق ہے۔ تو جب تسلیم ہے تو پھر سیدہ پہ بھی تسلیم ہے۔ جب جو بندہ نماز میں درود پڑھتا ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، کوئی مسلمان کی نماز مکمل نہیں جب تک درود نہ پڑھے۔ تو جب تم نے درود میں کہا ہے کہ میں نے اسے تسلیم کیا ہے، تو جن کو نماز میں تسلیم کیا جائے پھر ان سے گواہ نہیں مانگے جاتے۔ ہمارا مذہب کھڑا ہی چند ستونوں پہ کھڑے، ہمارے مذہب کی بنیاد، اسے ہم اندر سے کھوکھلا نہیں کر سکتے۔ ہمارے مذہب کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد میں جناب سیدہ کا حق، یہ شیعت کی بنیاد ہے، اساس شیعت ہے۔ بے شک بے شک، اس سے ہم دو قدم پیچھے ہٹیں گے تو دشمن ہمیں دیوار سے لگا دیں گے۔ اگر ہم اس سے چند قدم پیچھے ہٹیں گے، اللہ پاکستان میں درجات بلند کرے، بہت بڑا نام جو مغل اعظم قبلہ مولانا اسماعیل علیہ کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ اگر وہ لوگ آج موجود ہوتے تو بہت سی زبانیں بند ہو چکی ہوتی۔ وہ لوگ قبروں میں چلے گئے جن کی قبریں آج بھی ہمارے جسموں سے زیادہ مہنگی ہیں۔ قبلہ مغل اعظم مولانا اسماعیل پاکستان میں ایک جگہ میں مناظرہ کر رہے تھے، مناظرے کا موضوع تھا جنازہ رسول اور حق بطول۔ اس دور میں حساس موضوعات پہ برملا بحث ہوتی تھی، کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا۔ پبلک میں بحث ہو رہی تھی کہ رسول کا جنازہ کس نے پڑھا اور کس نے چھوڑا، اور سیدہ کا حق کس نے نہیں مانا۔ اس میں بحث ہو رہی تھی، مخالف ٹیبل پہ مولوی بدل کے آتے رہے۔ یہ باتیں اور ریکارڈ ہیں، جو سامنے والا ٹیبل تھا وہاں سے مولوی چینج ہوتے ہیں، ایک حوالے جو اس کے بعد دوسرا دے، دوسرے کے بعد تیسرا دے، ادھر اکیلے مبلغ اعظم ہے۔ جب ادھر مخالف، ایک ایسا شام کے وقت مولوی آیا جس نے کہا مولانا اسماعیل مناظرے کا ٹاپک فرمایا جنازہ رسول اور حق رسول، اس نے کہا ایک سوال کا جواب دے، اس کے بعد مناظرہ ختم کر۔ جو سامنے لاکھوں کا مجمع بیٹھا تھا وہ پریشان ہو گیا کہ یہ مولوی نے کیا بات کی۔ اس نے کہا کوئی کتاب نہیں کھلے گی، کوئی ریفرنس، کوئی حوالہ نہیں دیا جائے گا، صرف مولوی اسماعیل کو ایک سوال کا جواب دے گا اور یہ بحث ختم ہو جائے گا۔ مولوی اسماعیل کا سوال کر، اس نے کہا تم بتاؤ تمہارے مذہب شیعہ اثنا عشری کے نزدیک رسول زندہ ہے یا مردہ؟ مبلغ اعظم نے کہا ہمارے نزدیک رسول زندہ ہے۔ اس نے کہا اپنی پبلک سے پوچھ، اس کا عقیدہ بھی یہی ہے؟ اسے مائک میں آ گئے جتنے شیعہ بیٹھے ہو کیا جو مولانا کہہ رہے تمہارا عقیدہ یہ ہے؟ سب نے کہا ہمارا عقیدہ ہے۔
اس کا پھر بحث ہی نہیں بنتی، مناظرہ نہیں بنتا. جب نبی زندہ ہے پھر زندہ کا جنازہ بھی نہیں ہوتا اور زندہ کی وراثت بھی نہیں ہوتی. یا تو نبی کو مردہ مانو پھر بحث کا بحث. علم مناظرہ کا اصول ہے کہ آپ کو جواب دینے میں تاخیر ہو جائے تو اسے آپ کی شکست تسلیم کیا جائے. اسے کہا جب زندہ ہے تو زندہ کا جنازہ کوئی نہیں، زندہ کی میراث کوئی نہیں، کتابیں بند کر، تیرا مناظرہ بالکل فضول ہے، یا عقیدہ بدلو پھر ہم مناظرہ کرتے ہیں. پورے حال جتنا آگے پبلک بیٹھی تھی بالکل ایسے ہی خاموشی تھی. ابھی تو میں آپ کو وہ بات سنا رہا ہوں تو آپ اتنے خاموش ہوئے، اور جب موقع پہ یہ بات ہو رہی ہے تو سناٹے کا عالم کیا ہوگا. خاموش آنکھیں پھاڑ کے مولانا اسماعیل کو دیکھ رہی ہے. کیا مولانا اسماعیل کیا جواب دیں گے؟ وہ اتنی بند گلی میں لے آیا ہے کہ اب یہاں سے بچنے کا رستہ کوئی نہیں. مولانا اسماعیل نے جو 7 شاگرد بیٹھے تھے انہوں نے کہا بیٹا کتابیں بند کر دو، اب ہم مناظرہ نہیں کریں گے. جب کتابیں بند ہونی شروع ہوئی تو ایک دفعہ جتنے شیعہ کے علاوہ لوگ بیٹھے تھے انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے. وہ مولوی مائک پہ آگے پبلک کو چپ کروا کر نہیں 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 ابھی نعرے نہیں لگیں گے. مولوی اسماعیل اپنی شکست کا اعلان مائک پہ کرے گا کہ میں ہار چکا ہوں مناظرہ. مولانا اسماعیل مائک پہ آئے. مولانا اسماعیل نے کہا اللہ نے ابھی تک وہ ماں ہی پیدا نہیں کی ایسے بچے اسماعیل کو شکست دے گا. مولوی اسماعیل پھر اقرار کر. مولانا اسماعیل نے کہا اگر زندہ کا جنازہ نہیں ہوتا، زندہ کا ورثہ نہیں ہوتا تو زندہ کا خلیفہ بھی کوئی نہیں. مریم کے سامنے جب قوم آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا، یہ بغیر شوہر کے بیٹا کہاں سے؟ لفظ کس نے کہا تھا؟ یہ قوم نے کہا تھا. کس نے کہا تھا؟ جناب مریم سے. جناب مریم نے اشارہ کیا اور جناب عیسیٰ بول پڑے تھے انی عبداللہ آتانی کتاب وجعلنی نبیّا، میں اللہ کب دوں کتاب لے کے آؤں نبی بن کے آؤں. اور قوم خاموش چلی گئی. اس قوم پہ عذاب نہیں آیا. عذاب کس وجہ سے نہیں آیا تھا؟ مریم نے ایک گواہ پیش کیا تھا اور قوم نے اسے تسلیم کر لیا. قوم نے تسلیم کر لیا، خدا نے عذاب نہیں دیا. ہمارا مذہب کی بنیاد یہ ہے کہ سیدہ کا دربار میں جانا یہ صرف مصائب سیدہ نہیں، یہ حق ہے سیدہ. ستم ظریفی یہ ہے کہ اللہ کو تسلیم کیا گیا، نبی کی نبوت کو تسلیم کیا گیا، تو جن پہ درود پڑھا گیا تھا اس بی بی کے حق کو تسلیم کیا گیا. آج بھی آپ کسی نئے شیعہ بندے کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھیں وہ کیوں شیعہ ہوا ہے؟ وہ خیبر پڑھ کے شیعہ نہیں ہوتا، وہ خندق سن کے شیعہ نہیں. کسی ریسرچ کر کے دیکھ لیں کہ اللہ تشریف فرمائے 9 شیعہ بندے سے پوچھیں کہ تو شیعہ کیوں ہوا ہے، وہ کہے گا ایک بات مجھے شیعہ کر گئی، رسول کی بیٹی کا دربار. اس کا مطلب ہے کہ کھجوروں کا باغ لینے نہیں گئی تھی، قیامت تک کے لیے حق اور باطل کی تمیز کروانے کے لیے. علی تلوار لے کے میدان جنگ میں نکلے تھے لیکن فیصلہ جمل نہیں کر سکی، فیصلہ سفین نہیں کر سکی. نبی کی حدیث کرتاس کاغذ اور قلم فیصلہ نہیں کر سکی. اللہ کی پوری سورت سورہ منافقون فیصلہ نہیں کر سکی. جو کام سورت سے نہیں ہو رہا تھا، جو کام علی کی جنگ سے نہیں ہو رہا تھا، سیدہ نے 4 گھنٹے دربار میں دنیا کو واضح کر دیا کہ رسول کی بیٹی دربار میں آئی. یہ قسمت ہے نبی اور علی کی بیٹیوں کی. رسول کی بیٹی بھی دربار میں گئی، علی کی بیٹی بھی. دونوں کے دربار میں جانے کا فرق تھا. ایک صحابی کے دربار میں گئی، ایک شرابی کے دربار میں. ایک چادر پہن کے گئے، ایک بغیر چادر. آنکھ میں آنسو آ سکے تو تیسرا جملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، ایک کھلے ہاتھوں سے گئے، ایک چند گھنٹے کھڑی رہی. ایک بیٹے ساتھ لے کے گئی، ایک بھتیجا ساتھ.
جو بیٹے لے کے گئی تھی بیٹوں کے ہاتھ کھلے تھے، جو بھتیجا لے کے گئی تھی اس کی گردن چھپی ہوئی۔ میں پھر مصاحب میں دعا کر رہا ہوں درجات بلند ہو قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل علیہ اللہ مقام ہو کے قبلہ یہ جملہ پڑھتے پڑھتے قبلہ نے ایک جملہ کہہ دیا، آخر میں آ کے قبلہ نے کہا علی کی بیٹی تیرا مقدر۔ یہ کہہ کے قبلہ مبلغ اعظم نے منبر چھوڑا، سامنے ایک بزرگ سید بیٹھا تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولانا اسماعیل غیر ذمہ دار نہیں ذمہ دار شخص ہے، تیری زبان سے ایک لفظ نکل گیا ہے کہ علی کی بیٹی تیرا مقدر اچھا ہے، جبکہ تجھے کہنا تھا نبی کی بیٹی تیرا مقدر اچھا ہے، کیونکہ بی بی چادر پہن کے گئی تھی، کھلے ہاتھوں سے گئی تھی، چند گھنٹے کھڑی رہی تھی، تو نے جملہ غلط کہہ دیا ہے۔ قبلہ مبلغ اعظم منبر سے نیچے کھڑے تھے، کہنے لگے آپ کی ذات کیا ہے؟ کہنے لگا میں سید ہوں۔ قبلہ مبلغ اعظم نے کہا جو بات میں نہیں کہہ سکتا تو سید ہوں کہ کہہ لے گا؟ کہ مجھے بتائیں میں کہتا ہوں۔ مولانا اسماعیل نے کان میں جملہ کہا، اس سید نے مائک میں آ کے کہا، لوگ بے ہوش ہو گئے۔ اس نے کہا مولانا اسماعیل میرے کان میں کہہ کے گیا ہے بے شک علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں بغیر چادر کے کھڑی تھی، لیکن اس بڑے دربار میں کسی نے زینب کو جھوٹا نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا زینب کو جھوٹ بول رہی ہے۔ ہائے قسمت نبی کی بیٹی، اس نے بڑے دربار میں سیدنا معاذ تو مسئلے سے حکم ہے اس امام کی غربت کے 4 جملے پڑھوں جسے سید الساجدین کہتے ہیں، جسے زین العابدین۔ میں جب بھی سید الساجدین کی شہادت پڑھتا ہوں تو میں ایک جملہ ضرور کہا کرتا ہوں، میں جملے کو کھولوں گا نہیں، اشارہ کروں گا، یقیناً آدمی سمجھ جائیں گے۔ اکبر ایک بار قتل ہوا، بادشاہ حسین تیری حالت قبول کرے، عباس ایک بار قتل ہوا، حسین ایک بار قتل ہوا۔ آل محمد کے گھر میں یہ وہ آدم سادات ہے، وہ نوح سادات ہے، وہ سید الساجدین ہے جو ایک بار نہیں، جو کربلا سے لے کے شام تک کئی بار قتل ہوا۔ کبھی کوفے کے بازار میں قتل ہوا، کبھی شام کے دروازے میں قتل ہوا، کبھی بازار میں قتل ہوا، کبھی دربار میں قتل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سید الساجدین قید نبھا کے واپس پہنچے کربلا، تو کربلا کے ریگستان میں سید الساجدین نے کھڑے ہو کر اکبر برچھی کھانا آسان، چچا غازی بابلو کٹوانا آسان، اصغر بھیا سوکھے حلق میں تیر کھانا آسان، قاسم گھوڑوں کے سموں کے نیچے بمال ہونا، بابا حسین تیرا ضربے کھانا آسان ہے، قبریں ہل گئی آواز آئی برچھی آسان، نیزہ آسان، تیر آسان، بوالی آسان، سجاد نے مشکل کیا ہے، سجاد کی آواز آئی اٹھو قبروں سے باہر، زینب جیسی ماں 2 گھنٹے شرابی کے دربار میں بغیر چادر کے کھڑے رہے۔ یہ صرف سجاد کا حوصلہ، یہ صرف حوصلہ ہے سید سادات و غیر سادات سے معافی مانگو۔ اللہ ہر بہن کو بھائی دے، بھائی 5 سال کا بھی ہو، بہن کا غروب ہو، اکیلی بازار جانے لگے بھائی کو ساتھ لے، رستے میں کوئی خوف کوئی مصیبت آ جائے چھوٹا بھائی بہن کے ہاتھ پکڑ، ہوتا چھوٹا لیکن بہن کو کہتا گھبرا نہ میں ساتھ۔ بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے ہیں، بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے ہیں، بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے ہیں۔ اللہ تمہارے بہنوں کے نصیب اچھے کرے۔ اگلا جملہ رو کے سن لینا، بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے ہیں، بھائیوں کا کام ہے بہنوں کو تسلیاں دینا۔ شام کے بازار میں حسین کی 4 سال کی بیٹی ہر موڑ پہ سجاد کا ہاتھ پکڑ کے رو کے کہتی تو نہ گھبرا، تو نہ رو، میں جو جملہ سید الساجدین نے کہا وہ تمہارے قبروں تک رونے کے لیے کافی ہے۔ سجاد رو کے کہنے لگے سکینہ بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے ہیں، تم بہن ہو کے مجھے تسلی دے رہی ہے۔ رو کہتی اس لیے تسلی دے رہی ہوں میں مر گئی تو جنازہ اٹھا لے گا، اگر تو مر گیا بازار میں جنازہ کون؟ سجاد میرا تو تیرے سوا بچا ہی۔
امام کو جب دستار امامت سر پہ رکھی گئی، علی کے بعد حسن کے سر پہ دستار امامت آئی، پہلا سوال امت نے پوچھا، حسین کے سر پہ دستار، مسئلہ شریعت کا امت نے پوچھا۔ واحد آئمہ میں سے سید الساجدین ہے جس کے سر پہ جب دستار آئی ہے، مسئلہ امت نے نہیں پوچھا، مسئلہ سجاد سے سگی ماں نے پوچھا۔ بس میں بالکل ختم کرنے لگا ہوں، جو آنسو آنکھ میں ہے یہ رخسار پہ آئے، شہادت کا سید الساجدین سے مسئلہ کس نے پوچھا؟ سجاد کی ماں نے پوچھا۔ ہر امام سے مسئلہ امت پوچھتی رہی۔ مولا سجاد امام بنے شام غریبہ، شہادت حسین کے بعد اگلے امام سید الساجدین بنے۔ پہلا مسئلہ امامت کا کیا پوچھا گیا؟ کاندھا پکڑ کے ماں نے کہا مر جائیں یا خیمے سے باہر؟ سید الساجدین کی امامت کا پہلا سوال غیرت کا سوال۔ اس غیرت نے سجاد کی کمر توڑ۔ میں اس منبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم ذاکرین واعظین آپ لوگوں کے ڈر سے بازار شام نہیں کرتے۔ بازار شام پڑھیں تو مجمع سے بندے نہیں جلاتے، جو کتابوں میں لکھا ہے وہ بھی خوف سے چھپا لیتے ہیں۔ آپ ذہن میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ ذہن میں یہ بات ایک ہی رونے کے لیے کافی ہے، جس سجاد مولا نے جوان بھائی کی برچھی برداشت کر لی تھی، کچھ تو شام میں ہوا ہے نا جو اس کا جگر پھٹ گیا۔ اکبر کی برچھی پہ نہیں پھٹا، غازی کے بازوؤں پہ نہیں پھٹا، بازار شام میں واپس مدینہ آئے، لوگوں نے کہا سید الساجدین سے سب سے زیادہ مصیبت کا 3 بار کا الشام۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا شام میں سب سے زیادہ مصیبت کا، غیرت مند لوگ بیٹھے ہیں رونے کے لیے نہیں تڑپنے کے لیے جملہ پڑھا، شام میں سب سے زیادہ مصیبت کا۔ ذہن میں نقشہ بناؤ گے تو رونا نکل آئے۔ مولا سجاد کہتے شام کا وہ لمحہ مجھے نہیں بھولتا جب بازار میں بھیڑ اتنی ہو گئی تھی کہ پچھلے بدماش رک نہیں رہے تھے، اگلے رستہ نہیں دے رہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میری ماں زمین پہ بیٹھ گئی، روک کہتی سجاد اب کھڑا ہونا مشکل ہو گیا، سجاد اب مولا سید الساجدین مدینے میں سوال کیا مولا بازار میں آیا کہیں بس یہ روایت پڑھ کے بات ختم کرنے لگا، شہادت پڑھوں گا سبب شہادت پڑھوں بات طویل ہو جائے گی، بازار شام کا قتل پڑھوں، دربار کا قتل پڑھوں، قید پڑھوں، زندان پڑھوں، واپسی پڑھوں، دوبارہ قید پڑھوں، کون کون سی رہائی پڑھوں میں مولا سجاد کی۔ سید الساجدین مدینہ میں شخص نے کہا مولا گھر سے باہر نکلا گیا۔ مولا فرماتے ہیں کربلا کے بعد مجھے بازار اچھے نہیں لگے۔ اس کا مولا باہر جائیں، لوگ آپ کو ملیں، آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ سے محبت کرنے والے بھی موجود ہیں۔ زیادہ مومنین نے اصرار کیا اور مولا کا ہاتھ پکڑ کے مولا کو پہلی بار خانہ رسالت سے دہلیز سیدہ سے پائی۔ اب یہ ذہن میں سوچئے گا کہ واقعہ کربلا کے بعد مدینہ پہنچ کے سید الساجدین پہلی بار باہر آئے، مولا سجاد کی بلا تشبیہ کمر جھکی ہوئی، جو ہی سید الساجدین بازار میں آئے لوگوں نے دکانیں کھلی چھوڑی توڑے، کوئی قدموں پہ آئے، سجاد کسی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، کسی کو دعائیں دے رہے تھے، امام گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے ایک دکان کے سامنے جا کے سجاد مولا رک گئے۔ وہ دکان ایک قصاب کی تھی، وہ گوشت بیچ رہا تھا۔ اس نے سید الساجدین کو دیکھا، جلدی سے وضو جا کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، فرزند رسول نوکر کا سلام۔ امام رک گئے، فرمایا قصاب ہے؟ جی قصاب۔ جانور ذبح کرتا ہے؟ جی مولا جانور ذبح کرتا ہے۔ شریعت میں احکام ذبیحہ تمہیں یاد ہے؟
اس نے سمجھا کہ شاید امام مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ میں شریعت کے ان مسئلوں سے واقف ہوں. کہنے لگا جی مولا مجھے ذبح کے احکام یاد ہے. مولا نے فرمایا ذبح کے احکام سنا. اس نے کہا مولا پہلی شرط ہے جس جانور کو ذبح کرو اسے پانی پلاؤ. پانی پلانے کا نام آنا تھا سجاد داری کے ہاتھ رکھا. روک کہنے کے لوگ جانوروں کو پانی پلا کے ذبح کرتے میرے بہتے دریا 3 دن کے پیاس سے مارے. مولا نے فرمایا دوسری شرط سنا. اس نے کہا دوسری شرط ہے جانور کے سامنے ذبح کرتے. امام رو کے فرماتے 70 قدم میں میری 3 دنیا نکلی جب قاتل نے میرے بابے کے سر پہ ضرب چلائی. مولا سجاد کا گرگ تیز ہوا. قصاب خاموش ہوا. امام نے فرمایا خاموش نہ ہو مجھے تیسری شرط سنا. اس نے کہا مولا میرا دل چاہتا ہے کہ میں شرط سنانے سے پہلے مر جاؤں. مولا نے فرمایا مجھے جلدی شرط سنا. اس نے کہا تیسری شرط ہے تیرے نانے کا حکم ہے کہ جانور کو جس آلے سے ذبح کرو وہ چھری تیز ہونی چاہیے. سجاد کے سر کے بعد میں آیا. لوگوں نے فرمایا جس خنجر سے تیرے بابا